نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت، وقار، عظمت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہدایت کا سیدھا سچا راستہ دکھلایا. بے شمار درود و سلام و نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جو ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے سچے راستے پر لائے اور جہنم کے راستے سے بچا کر ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا فرما دیا. مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں ایک حکم نازل فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب اس آیت مبارکہ میں پہلی بات تو روزے کی فرضیت ہے. اور روزے کی فرضیت کس طرح ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پر روزہ رکھنا فرض تھا، اسی طرح امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ذمہ داری اور یہ فرض عائد کیا گیا. اور پچھلی امتوں کا، پچھلے لوگوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھ لے کہ روزہ رکھنا، صبح سے شام تک بھوکا رہنا صرف انہی کے حصے میں آیا ہے اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد نہ تھی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقد رویہ ان الصیام کان اولا کما کان علیہ الامم قبلنا
من کل شہر ثلاثۃ ایام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادہ والضحاک ابن مزاحم۔ یہ بات روایت کی گئی ہے کہ روزہ رکھنا ابتدا سے ہی ہے، جس طرح ہم سے پہلے امتیں تھیں، اور کس طرح تھا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا۔ اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ معاذ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ 3 جو ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور تفسیر ابن عباس بہت مشہور تفسیر ہے، اور جتنے بھی مفسرین ہیں ان کا ماخذ جو ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ تفسیر ابن عباس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ مفسر قرآن بھی ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ روایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عطا بن ابی رباح، قتادہ، ضحاک بن مزاحم، یہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض تھا، ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا۔ اور اس میں پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات زیادہ کرتے ہیں، لم یزل ھذا مشروعا من زمان نوح الی ان نسخ اللہ ذلک بصیام شہر رمضان۔ یہ فرضیت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک رہی کہ جب تک اللہ رب العزت نے اس کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے سے منسوخ نہ کر دیا۔ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پچھلے جو روزے ہیں، جو طریقہ کار ہے روزوں کا، وہ منسوخ کر دیا گیا، اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ اب روزے رکھے جائیں گے، اور انہی کے حساب سے جو ہے وہ روزوں کے مسائل جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی ہم سے پہلے کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جو تم سے پہلے آیت مبارکہ میں الفاظ ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ کون ہیں؟ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اور ان کا طریق بھی یہی تھا۔ تو ایک بات تو یہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلی کہ روزے جو ہے صرف ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا خوف اور اللہ کے احکامات کی پاسداری، یہ مراد ہے تقوی سے، یہ اختیار کرو۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں الہدا، جہاں پر الہدا کا لفظ ہے، الہدا سے کیا مراد ہے؟ کامل ہدایت، کامل ہدایت۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر بھیجا۔ الہدا ایک ہدن ہوتا ہے، ہدن تنوین کے ساتھ، فمن تبع منی ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ رب العزت نے ان سب کو ہدن عطا کی، یعنی ایک مخصوص رہنمائی جو اس قوم کے لیے تھی جس قوم میں اس نبی کو مبعوث کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ وہ علاقہ ایک مخصوص علاقہ ہوا کرتا تھا، تو ہدایت بھی اسی مخصوص علاقے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو اسے قرآن مجید میں جہاں بھی
اس ہدایت کا تذکرہ ہے تو ہدن تنوین کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ ہوگا یا اضافت کے ساتھ تذکرہ ہوگا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، وہاں پر اللہ رب العزت نے الہدا کا لفظ جو ہے وہ نازل فرمایا قرآن مجید میں. جس طرح یہاں پر وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ کہ اس قرآن مجید میں الہدا کی واضح نشانیاں ہیں، یعنی کامل ہدایت کی واضح نشانیاں بھی ہیں، واضح دلائل بھی ہیں. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. تو گویا یہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہوئے ہیں یہ کامل ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان ہدایات میں اور ان احکامات میں کامل رہنمائی ہے بنی نوع انسان کے لیے. والفرقانی اور اس قرآن مجید میں فرقان کی بھی واضح نشانیاں ہیں. فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کو الگ کرنے والی جو ہے وہ ایک چیز، ایک نشانی، حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی. تو قرآن مجید کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی اللہ رب العزت کی کتاب ہے. جو اس کتاب سے رہنمائی لے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے سامنے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دے گا. اب جس کا دل چاہے وہ حق کو اختیار کر لے اور سیدھے راستے کی طرف آ جائے، ہدایت کی طرف آ جائے، اور جس کا دل چاہے وہ اختلاط کر دے، وہ اس میں جو ہے وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کرے، ان احکامات کو نسخ کرنے کی کوشش کرے، ان احکامات کی تعویل کرے، اور ان احکامات کے بدلے جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنی عقل یا اپنی کوئی بھی جو ہے وہ اور یعنی کوئی بھی نظریہ وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے اور اس پر دعویٰ کر دے کہ یہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حق نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہے پھر وہ راہ ہدایت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو رمضان المبارک ماہ مبارک ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اب اللہ رب العزت جو ہے وہ یہاں پر پھر روزے کی فرضیت جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. جو شخص تم میں سے اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو. حاضر سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ زندہ ہو، زندہ ہو، وہ اسے یہ ماہ مبارک مل جائے، وہ زندہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ فلیصم ہو، وہ روزے رکھے. وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے. یعنی جس شخص کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ومن کان مریضا او علی سفر، یہ لمبی آیت مبارکہ ہے، اس میں پھر وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کی طرف جو ہے ہم بعد میں آئیں گے. تو یہاں پر روزے کی فرضیت جو ہے ان دو آیات مبارکہ سے اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. یہ عبداللہ جو ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ان کا نام ہے. اور ان سے کثیر تعداد میں جو ہے وہ احادیث مروی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے جو مکثرین ہیں، یعنی بہت کثرت کے ساتھ یہ احادیث روایت کرتے ہیں. تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، 5 اراکین پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 اراکین اسلام ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کسی بھی رکن کو گرانے کی کوشش کی جائے گی تو اسلام کی عمارت کو نقصان ہوگا۔ اسلام کی عمارت کو نقصان کس طرح ہوگا؟ کیا اسلام ختم ہو جائے گا یا اسلام کو ذاتی حیثیت میں کوئی نقصان ہوگا؟ یہ مراد نہیں ہے۔ انسان کا اپنا جو اسلام ہے جس کا وہ اقرار کرتا ہے، ہر مسلمان جس اسلام کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مسلمان اگر یہ 5 اراکین ادا نہیں کرتا، 5 اراکین کی پابندی نہیں کرتا، یعنی ان 5 فرائض کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا ان کی شرائط کے ساتھ جو اسلام نے بیان فرمائی ہیں، تو اس کا اسلام جو ہے اسے نقصان ہوگا۔ یعنی اس دعوے کو جو وہ اسلام لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اس دعوے کو نقصان ہوگا اور اس کے اسلام میں جو ہے وہ خلل پڑے گا۔ اسلام ذاتی حیثیت میں اسے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اسلام کو نقصان ہوگا۔ اللہ کے نازل کردہ اسلام کو، دین اسلام کو کیا نقصان ہے؟ اگر ساری دنیا کی مخلوق اسلام قبول نہ کرے، چھوڑ دے، رد کر دے، جس طرح حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے وہ نافرمان ہو جائیں تو وہ میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے کہ جس طرح سمندر میں ایک سوئی نکال کر، وہ سوئی ڈبو کر نکالی جائے تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اتنی بھی اللہ کی بادشاہت میں جو ہے وہ ساری مخلوق کمی نہیں کر سکتی۔ تو اسلام کو ذاتی حیثیت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان کسے ہوگا؟ جو دعویٰ کرنے والا انسان ہے، اس دعویٰ کرنے والے انسان کے اسلام میں نقصان ہوگا۔ تو یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی جو پہلی حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ وہی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، المکتوبۃ، جو فرض نماز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں انہیں قائم کرو، انہیں وقت پر ادا کرو، انہیں جماعت کے ساتھ ادا کرو، الا یہ کہ کوئی مریض ہو یا کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو فرض زکوٰۃ تمہارے مال میں فرض ہے، جو زکوٰۃ جب مال نصاب کو پہنچ جائے، اس پر 1 سال گزر جائے تو وہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تم رمضان یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ قال والذی نفسی بیدہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ واپس پلٹا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ، جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس آدمی کی طرف دیکھ لے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی وہی اراکین اسلام بیان ہوئے ہیں حج کو چھوڑ کر۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ جو خصوصی طور پر اس بدو نے کہی تھی، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان، یعنی اس وقت تو ہمارے پورے معاشرے میں نہ جانے کیا کیا اسلام کے نام پر خرافات ایجاد کی جا چکی ہیں، عبادات کے عجیب عجیب طریقے جو ہے وہ گھڑ لیے گئے ہیں، بنا لیے گئے ہیں، اور اسی طرح دوسرے ذکر اذکار ان کے عجیب عجیب جو ہے وہ طریقے ہم مسلمانوں نے بنا لیے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، اچھا یہ جو مختلف قسم کے طریقے بنائے گئے ہیں اسلامی شریعت سے ہٹ کر، ایک تو مسنون عمل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، ان اعمال کو چھوڑ کر، ان اعمال کو چھوڑ کر جو دوسرے اعمال گھڑ لیے گئے ہیں، ان کا نقصان کیا ہوا ہے کہ امت جو ہے وہ افتراق کا شکار ہو گئی ہے، امت جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی ہے، اور ایک عام مسلمان، سادہ لو مسلمان، ایک سادہ طبیعت والا انسان، سادہ طبیعت والا مسلمان، وہ اب پریشان ہے کہ وہ جائے تو کہاں جائے، کس طرف جائے، کس کے پیچھے لگے۔ تو وہ اس بدو کی حدیث پر عمل کر لے۔ جو مسلمان اگر منتشر ہے، جو مسلمان اگر دین پر عمل کرنے کے لیے پریشان ہے، جو مسلمان راہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے مضطرب ہے اور وہ ذہنی طور پر خلجان کا شکار ہے، ذہنی طور پر بے چینی کا شکار ہے، تو وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ اس بدو والی حدیث پر عمل کر لے کہ اس بدو نے ایک عمل پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتا دیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایک تو گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے، مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، سر جھکائے تو اللہ کے سامنے جھکائے، اور ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے، کسی انسان سے نہ ڈرے۔ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات کے مقام پر کسی ذات کو نہ بٹھائے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، یہ نہ کرے۔ جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ جو فرض نمازیں ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ جو اس کے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ نمازیں پڑھ لے، 5 نمازیں پڑھ لے، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ جو فرض نمازیں، اب نماز کے طریقے میں اختلاف ہے، یہاں پھر وہی بحث آ جاتی ہے، جو علماء کے مختلف جو اختلاف ہیں، تو وہ ابتدائی طور پر کیا کرے کہ وہ اپنی نماز شروع کر دے، طریقہ جو بھی اختیار کرے۔ یہ وہ مسلمان جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے، وہ کیا کرے؟ وہ فی الحال نماز کے طریقوں کی طرف نہ جائے، وہ نماز شروع کر دے، اور نماز شروع کرنے کے بعد آگے میں وہ حدیث بیان کروں گا، اس میں یہ چیز ذکر آ جائے گی، یہ ذکر ہو جائے گی کہ پہلے وہ نماز شروع کر لے، اور اس کے بعد اگر وہ کاروباری شخص ہے، کوئی مالدار شخص ہے، کوئی زمیندار ہے، وہ کیا کرے؟ وہ جب سال اس کے مال پر گزر جائے اور جو نصاب زکوٰۃ کا ہے
وہاں پر پہنچ جائے، اب وہ کیا کرے؟ وہ نصاب سونا چاندی ہے تو اس حساب سے زکوٰۃ نکالے، جو روپیہ نقدی ہے وہ بھی سونے کے حساب میں ہی آ جاتا ہے۔ اگر وہ زمیندار ہے تو اپنی فصل میں جو عشر ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر نکالے، اگر اس کے پاس گائے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے۔ جو اسلام نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ نکال لے۔ اور پھر کیا کرے؟ جب رمضان کا مہینہ آئے تو 30 فرض روزے رکھ لے، سارا سال چاہے وہ روزے نہ رکھے، صرف رمضان کے روزے رکھ لے۔ اور پانچویں جو چیز ہے جو اراکین اسلام میں سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے، اگر زاد راہ ہے، سفر کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اور سفر کا اتنا خرچہ ہے کہ اگر وہ حج پر نکل جاتا ہے تو اس کے جو زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ اس کے واپس آنے تک وہ اچھی طرح جو ہے وہ گزران کر سکتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ کوئی محتاجی یا فقر یا مسکینی کی کیفیت ان کے اوپر طاری نہ ہوگی، تو وہ شخص جو ہے وہ حج کر کر آ جائے۔ یہ صرف ایک سادہ لوح مسلمان، سادہ طبیعت مسلمان، وہ مسلمان جو آج کے دور میں مضطرب ہے، جو فرقوں کی کثیر تعداد میں جو ہے وہ گمراہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان دیکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہے وہ گمراہ ہیں، یا وہ اس بات میں پریشان ہے کہ نہ جانے ان میں سے حق پر کون ہے، وہ ابتدائی طور پر یہ 5 چیزیں کر لے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حساب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جنت کے راستے پر چل پڑے گا۔ کچھ صحابہ ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہ جنتی ہیں، جس طرح 10 مبشرہ ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور دوسرے صحابہ 10 مبشرہ جن کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس طرح اس بدو کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس بدو کی طرف دیکھ لے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بدو کیا ہے؟ وہ جنتی ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ نکل گئے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ تو گویا مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے پیارے رسول اللہ کی زبان مبارک۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے وہ یہ کر لے اپنی زندگی میں، اور اس کے علاوہ جو من گھڑت طریقے عبادات کے آ گئے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ کی تسبیح یہ کر لو، تم 2 لاکھ کا ذکر یہ کر لو، 10,000 کا یہ کر لو، 11,000 کا یہ کر لو، اور جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ آپ نفل نماز پڑھو، چاہے فرائض جو ہے وہ انسان کے نکل جائیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ یعنی اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب کوئی شخص یہ کرے کہ وہ رات کو کھڑا ہو جائے اور تہجد پڑھنا شروع کر دے، لمبا قیام شروع کر دے، اور جب فجر کی اذان ہو تو وہ سو جائے، تو اس کی وہ ساری رات کی جو عبادت ہے وہ غارت چلی جائے گی۔ اس تناسب میں قبول کرنے والا تو اللہ ہے، ہم اس کا فتویٰ نہیں دیتے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فرائض کی نسبت اگر وہ نفل کو ترجیح دیتا ہے تو فرائض کے مقابلے میں اس کی نوافل ساری غارت چلی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، باقی جو ہے وہ کوئی اور طریقے سے بھوکا رہتا ہے، 24 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، جس طرح ہمارے صوفیہ کرتے ہیں، آج کے دور کے صوفیہ جس طرح وہ کئی دن تک فاقہ کشی کرتے ہیں اور رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جس طرح صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ شریعت اسلامیہ نے جو ہے وہ ان کی حد مقرر کی ہے، اس کا وقت مقرر کیا ہے، تو ان کا یہ فاقہ کشی کرنا کوئی جو ہے اس کے لیے ثواب یا اجر نہیں ہے۔ بہرحال
اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس چیز کو ذکر کریں گے. تو صرف یہ ایک عام مسلمان جو ہے یہ چیز کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ ایک اس سلسلے کی طرف آ جائے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث کا ترجمہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے اور آسان ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.